السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اور ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے. اور رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیت اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، اپنا قرب نصیب فرمائیں، آمین یا رب. الحمدللہ اس وقت یہاں پہ میرے پاس رات ہے تھرسڈے، اور آپ لوگوں کے پاکستان میں جمعے کا دن ہے. صبح کے آپ لوگ کے 10:30 ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور ہمیشہ کی طرح ہمارا آج کے دن کا جو لیسن ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں اس رب کے حکم سے انشاءاللہ. تو چلے ہم اللہ کے بابرکت نام سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے رب سے کہ جو بھی میری سسٹر یہاں اٹینڈ کریں گی، ابھی کریں گی، بعد میں کریں گی، جب بھی کریں گی، اس اٹینڈ کرنے کو خالص نیت کے ساتھ ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائیں، اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائیں. اور جیسے کہ میں بتاتی ہوں ہمیشہ کہ قیامت والے دن انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، اور ہماری یہ نیکیاں جو احد کے پہاڑ جیسے بن کے ہمارے سامنے آئے، اور اسے قبول فرمائے ہماری طرف سے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کی طرف سے، آمین ہم سب سے. تو چلے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ڈن کے لیے ڈی لکھیں گے انشاءاللہ، اور کہ آپ اوکے کے لیے لکھیں گے. ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. آمین یا رب. الحمدللہ. اور اپنے فرسٹ پارٹ میں جو فرسٹ اس کا لائیو سیشن کا جو ہمارا حصہ، اس میں الحمدللہ ہمارے لیسنس کافی آگے تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور ہمارا بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے. تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ علم تجوید کا جو موضوع ہے، یعنی حروف الہجا، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ساتھ ڈیلی آپ پریکٹس کریں. الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ. الف، الف، الف. با، با. آواز اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، بے کر کے نہیں، امالہ نہیں کریں گے، اوپر جانی چاہیے بات. با، با. تا، تا، تا. سا، سا. الف اس کو اوپر کی جانب سٹریچ کر رہے، ہمیشہ الف اوپر کی جانب کرے گا، یا نیچے کی جانب، اور دمہ گولائی میں. ٹھیک ہے. جیم، 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 جیم. ح، ح، ح. خا، خا، خا. دال، دال، دال. ذال، ذال، ذال. را، را. زا، را، زا. سین، 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 سین. شین، شین، شین. صاد، صاد، صاد. ضاد، ضاد، ضاد. طا،
تو ظا 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 عین عین عین. تھوڑا سا گلا میرا ڈسٹرب ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں لاسٹ جو پچھلے لیسنس میں کیا ہوا ہے، تو یہاں کوئی کمی بیشی ہو تو وہاں سے ضرور سن لیجیے گا، ٹھیک ہے. عین غین 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 غ کی ساؤنڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. غین ف ف ف قاف 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 کاف 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 لام 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 میم میم میم. اچھا میں کیوں پڑھ رہی ہوں زیادہ زیادہ دفعہ؟ تاکہ آپ لوگ جو لاسٹ لیٹر ہے اس پہ غور کریں. لاسٹ لیٹر جو لیٹر ہے وہ مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے. نون 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 ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا اس کے ہجے دیکھ رہے ہیں نا سارے، یہ سارے ہجے کیے ہوئے ہیں، ان کے نام ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو پراپر نام ہمیں لینا ہے، ٹھیک ہے. واو 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 ہے 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 حمزہ 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 یا یا. الحمدللہ یہ سارے لیسن ہم کر چکے ہیں. جو نئے آنے والے ہیں آپ دیکھ لیں، اور پھر آپ لوگ جہاں لیسنز ہے کائنڈلی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. اور رب کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور کیسے ہوگی؟ رب سے جوڑ کر، ٹھیک ہے. یعنی ہم نے دوڑنا ہے اپنے رب کی طرف، اور اس کا کلام، بہتر نماز، کلام، سجود، ذکر، اذکار، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں رب سے جوڑتی ہیں. نیک اعمال، نیک عمل، دل میں رحم، نرمی، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں رب سے جوڑنے والی ہیں، رب سے جوڑنے والی چیزیں، رب سے جڑنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہمارا آج کا لیسن ہے تدریبات شدت مع المد، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن دوں گی، اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہ سارا نہ کروں آج، اس وجہ سے کہ یہ 7 لیٹرز ہم آج کر لیتے ہیں اور 7 بعد میں کر لیں گے. وہ اس وجہ سے کہ یہ بہت ضروری ہے اسٹریچ کرنا. یہاں پہ ہمارے پاس جو مد بن رہی ہے وہ خاص طریقے سے ہم اسے اسٹریچ کرتے ہیں. اس کے بعد مد کے بعد والا جو لیٹر ہے اسے خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے کافی آپ لوگوں کو پریکٹس چاہیے. اور اگر ماشاءاللہ اب تو آپ سب لوگوں کو ماشاءاللہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جنہیں پہلے سے پتہ ہوگا، تھوڑی بہت کمی ہوگی، تو وہ انشاءاللہ آج اگر کسی کو لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور سینوں میں اتارے اور وہ صحیح سے ادائیگی کرے. یہاں پہ جو ہمارے پاس جو ہم اسٹریچنگ کریں گے نا، مد لیٹر کے بعد ہمارے پاس سکون اصلی والا لیٹر آ رہا ہے. سکون اصلی کیونکہ یہ مشدد لیٹر ہے، تو پہلا اس کا سکون ہوتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مد لیٹر کے بعد جب مشدد لیٹر آئے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں جو مد بن رہی ہے مد لازم کلمی مستقل بن رہی ہے. تمام قراء حضرات اس پر مطلب متفق ہیں کہ لازمی 6 کاؤنٹس اسے کھینچنا ہے ہمیں، لازمی سب سے مضبوط اسٹرانگیسٹ مد ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اس کی اقسام میں نے جیسے حروف المقطعہ میں آپ کو پڑھائی ہے، وہ حرف میں بنتی ہے اور یہ کلمے میں بنتی ہے. ایک کلمے میں یہ بنتی ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. مد کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ نا اسٹریچ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سائن ہمیں بتاتا ہے کہ 2 سے زیادہ ہم نے اسٹریچ کرنا ہے اسے، اچھا، جو انہوں نے یہ مد کا سائن یہاں پہ دیا ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ جو خاص چیز ہے وہ حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس مشدد لیٹر آ رہا ہے، سکون اصلی مدغم جسے کہا جاتا ہے. یہ مدغم کیونکہ مشدد لیٹر ہے، اس میں پہلا سکون کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. متحرک یعنی فتح ہو سکتی ہے، فتحتین ہو سکتا ہے، دمتین ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی مد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے. مد کے سے پہلے اور مد کے بعد ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا مد کے بعد ہم نے دیکھا مد فرعی بن رہی ہے یہ، ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ مد لیٹر کے بعد ہمارے پاس مشدد لیٹر یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. مشدد لیٹر جو ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے
کہ ہم نے لازمی اس کو 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے. اب کس کو 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے؟ فتح کو. الف جب آتا ہے اس سے پہلے فتح آتی ہے تو یہ مد، الف مد جو حرف ہے یہ اپنے سے پہلے فتح کی آواز کو لازمی 6 کاؤنٹس کھینچے گا. کس کی وجہ سے؟ یہ مشدد لیٹر کی وجہ سے. مشدد لیٹر جو ہے وہ یعنی ایک ہی لیٹر 2 بار آتا ہے، پہلا سکون کے ساتھ اور دوسرا متحرک کے ساتھ آتا ہے. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے کہا کہ اصلی سکون ہو، یعنی وقفاً اور وصلاً، یعنی اب چاہے ہم وقف کریں چاہے ہم روانی کریں، اسے لازمی ہم نے سکون ادا کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ وہ اس وجہ سے کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. دلیل وہاں سے ملتی ہے، حفص عن عاصم من طریقۃ الشاطبیہ، یا حفص عن عاصم کے ذریعے ہم تک ایسا پہنچا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا ہوتا کیا ہے کیوں ادا کیا جاتا ہے جماؤں کے ساتھ؟ کہ اس وجہ سے ادا کیا جاتا ہے کہ مد جب ہم سٹریچ کرتے ہیں نا اپنے ہر، یہ جیسے فتح کی آواز ہے اور فتح دعات کے اوپر ہے، تو مد لیٹر اپنے سے پہلے دعات کی آواز کو جس پہ فتح ہے، فتح کو کھینچے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ مد کی وجہ سے ہم اتنا جب سٹریچ کرتے ہیں لمبا تو ہم اگنور کر دیتے ایک لیٹر کو، خاص کر سکون کو، اور ہم ایک پڑھ لیں. جیسے 2 لام ہے تو ایک لام پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ میں بڑا کوئک ذرا بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو. یہ جیسے دیکھیں، یہ ہمارے پاس دعاد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فتح کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور یہ ہمارے پاس مد ہے. الف کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے پہلے فتح کی آواز کو سٹریچ کرتا ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس لام ہے. ٹھیک ہے، وہ لکھا ہوا ہے، وہ میں نہیں لکھوں گی. تو ایک لام ہمارے پاس سکون کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا لام ہمارے پاس کیسا ہے؟ ڈسٹر لائی تھی، پتہ نہیں کہاں ہے. اچھا دیکھیں، یہ جو ہے نا لام سکون کے ساتھ، اور دوسرا ہمارے پاس فتح تین ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. اب جب یہ دونوں ملتے ہیں آپس میں تو اس کو مشدد بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فتح تین مشدد. تو اب یہ والا جو ہے نا سکون اصلی، ٹھیک ہے، اس کو ہم مس کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر میں اسے سٹریچ کروں، میں کہوں گی دو لن، تو لن میں نے پہلے لام ادا کیا اور پھر میں نے لن ادا کیا. ٹھیک ہے، جو تنوین کے ساتھ لام فتح تین لن. لیکن زیادہ تر موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جماؤ کرنا نہیں آتا تو وہ کیا کرتے ہیں، دو لن، ایک لام ادا کر دیا. تو ہم نے کیا کیا کہ لیٹر کو پورا اس کا حق نہیں دیا جو سکون کے ساتھ تھا. تو وصلاً وقفاً ہم نے کیا کرنا ہے کہ سکون، ہر حالت میں سکون باقی برقرار رہتا ہے، یعنی ہم نے ہر حالت میں سے ادا کرنا ہے. ہم مد ادا کرتے کرتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک وہ لیٹر ہی کھا جاتے ہیں، تو وہ ہم نے نہیں کھانا. اچھا، دوسری ٹرم اس کے لیے جو استعمال ہوتی ہے، ایک تو ہم جماؤ کہتے ہیں صحیح طریقے سے ادا کرنا، دونوں جو لام یہاں پہ دیے میں اس کی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں. اور دوسرا جو اس کے نبر کہتے ہیں. نبر کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو ساؤنڈ ہے، اس کی جو آواز، اس کی پچ تھوڑی انکریز کر دیں سکون کے اوپر، تاکہ آپ کو پتہ چلے. میں دونوں طریقے کافی دیر سے پچھلے جو لیسنس میں نے آپ کو بتایا تھا، میں پھر بتا دوں گی آپ کو کہ کس طرح نبر کیا جاتا ہے. ایکسنٹ کو کہتے ہیں آواز ریز، پچ ریز کرنے کو کہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ پہلا لام ادا ہوا ہے پھر ہم نے دوسرا لام ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے لیٹر پہ جانا ہے، اس کو تمام تر اس کے مخرج پہ جا کے اس کو تمام تر صفات کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے. اور پھر دوسرا متحرک لام. متحرک اسے کہتے ہیں کوئی بھی لیٹر ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی لیٹر ہے، اس پہ فتح ہو یا کسرہ ہو یا دمہ ہو، اسے متحرک کہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے پیچھے لیٹرز کو دیکھ کے اور پھر ہم ادائیگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ادائیگی ہم نے جو دیکھنی ہے وہ کیا دیکھنی ہے، کیونکہ الف کھینچ رہا ہے، فتح کی آواز کو کھینچ رہا ہے تو آواز اوپر جائے گی، اور پھر ہم نے سکون ادا کرنا ہے، جماؤ دینا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے لام ادا کرنا ہے جو فتح تین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی ہم کریں گے. اس کی پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے غور سے سننا ہے کہ کیسے ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے معنی چینج ہوتے ہیں اگر ذرا سی بھی کمی بیشی ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھا جی، کیسے ادا کریں گے؟ 6 کاؤنٹس. ٹھیک ہے، ایک مٹھی جو میں بند کروں گی اس کا مطلب ہے 6 میں نے کھینچا ہے. دیکھیں، 2 1 2 3 4 5 6، اتنا میں نے کھینچنا ہے. اس کے بعد میں اس کے لام سکون پر آؤں گی، اس کو ادا کروں گی، پہلے جماؤ دوں گی، اس کے بعد نبر کروں گی. ٹھیک ہے، اچھا، دو لن، لن، دو لن. دیکھیں دونوں لام میں نے ادا کیا، الگ الگ کر کے بھی سلو موشن میں نے آپ کو بتا دی. دو لن، ٹھیک، پہلا لام دول، ال
एल एल तवस्सुत वाला लाम एंड देन लेन, ठीक है, दो लेन, ठीक। और नबर कैसे करते हैं, दो लेन, ठीक। मैंने आवाज़ रेस की पहले लाम के ऊपर और फिर मैंने दूसरा लाम अदा किया, ठीक है। तो इसकी अदायगी कैसे करेंगे, पहले इसको स्ट्रेच करेंगे और फिर जमाओं के साथ हमने इसको अदा करना है लाम को, ठीक है। कैसे करेंगे, दो लन, और आखिर में जो फतहतैन लन, उसका नून भी हमने अदा करना है, उसकी खाली आवाज़ नहीं निकालनी हमने, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। दो लन, दो लन, और दालन नहीं कहेंगे, मोटा दाल नहीं अदा कर, दो की आवाज़ कहाँ से आनी चाहिए, क्योंकि इसको मत खींचे पहले दर्जे की तफखीम में आता है। और जो हमारी ये 5 दाढ़ें ऊपर की राइट साइड की 5 जो है लेफ्ट साइड की, दोनों तरफ से अदा करना आसान होता है। और जो ज़बान के मोटे किनारे हैं ना, जिसे अक़सुल हाफा कहते हैं, रूट ऑफ द टंग के पास जो मोटे किनारे, वो लगेंगे आपके ऊपर जाके, ठीक है। तो वहाँ उस पर हमने प्रेशर डालना है, दौद की आवाज़, और मद उसे खींचेगी, दो लन, दो लन, दोलन, 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 ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास द, इसको भी सेम, ठीक है। फतह है, अलिफ खींच रही है, ठीक है। मद अपने से पहले की जो लेटर है उसकी आवाज़ को 6 काउंट लाजमी खींचेगा, फिर बा मुशद्दद है, इसमें स्प्लिट्स ऑफ सेकंड का पॉज आएगा, ठीक है। पहली सुकून पे आवाज़ बंद हो जाएगी और दूसरा मुतहरिक हमने अदा करने, कैसे, द बतिन, द बैतिन। और ये मैं आपको बता रही हूँ स्लो मोशन में, इस तरह हमने अदा नहीं करना, लेकिन मैं बता रही हूँ कि पहले द पे किस तरह आवाज़ बंद होगी, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, द बैतिन, द बैतिन, बैत, ठीक है। पहले पे आवाज़ बंद हुई, दोबारा सुने आवाज़ कैसे बंद हुई, द बैतिन, ठीक है। पहले पे आवाज़ बंद हुई, क्यों, शिद्दा का लेटर, उसमें शिद्दत है। जब क़ाफ ता बा जीम दाल हमज़ा का अफ्ता को अदा किया जाता है, तो जब इनके मखरज पे जाते हैं तो आवाज़ कुव्वत और सख्ती के साथ ठहर जाती है, बंद हो जाती है, तो सुकून पे होगा ये। और फिर जब मुतहरिक बा है उसे अदा करेंगे, कैसे, द बैतिन, द बैतिन, ठीक है। ये है तरीका अदायगी का, स्लो मोशन में सुन लें, द बैतिन, बा पे बंद होगी एंड बतिन, दोबारा द, और नबर कैसे करेंगे, द बैतिन, बैतिन, द बैतिन, जमाओ, द आवाज़ ऊपर जाएगी, द, ठीक है, द ऊपर। जब आप फिश को ऊपर से या फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे होते हैं, वो नीचे स्ट्रिंग फेंकते हो, चीज़ को नीचे से ऊपर खींचते हैं ना, बिल्कुल ऐसे खींचेंगे, ठीक है। मत की बुलंदी फील होनी चाहिए, ठीक है। द बैतिन, बैतिन, मखरज पे पूरा पूरा जाना है, और तीन तीन आखिर का नून जो है फील होना चाहिए, एक काउंट का फिक्र होना है, उसे मिस नहीं करना। अच्छा, हज्जका, जीम में भी आवाज़ पे पहले बंद होगी, हज्जका, 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 ठीक है। हर लेटर पे अलग अलग जानना है। इसमें भी स्प्लिट्स ऑफ सेकंड का पॉज है, क्योंकि क़ाफ ता बा जीम दाल हमज़ा का अफ्ता, इसमें शिद्दा है, हज्जका, ठीक, हज्जूका, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ कि वाव मद्दा है, फिर दम्मा की आवाज़ जो है वाव उसको खींच रही है। मद लेटर कौन सा है, वाव, ठीक है। वाव सुकून से पहले दम्मा आता है तो वाव मद्दा बनता है, ठीक है। तो जब इसे अगर वक़फ़ करेंगे तो हमारे पास मद आरिल सुकून बनेगी। रवानी में पढ़ेंगे तो जस्ट 2 काउंट हमने खींचने, हज्जूका, 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 ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ला दो, ला दो मोटा है, दो, ला दो, ला दो। अच्छा, ऐसा होता है यूजुअली कि जैसे दौद मोटा लेटर है ना, तो हम लाम भी मोटा कर लेते हैं, लाम मोटा नहीं करना, ठीक है। सिर्फ दौद ही को मोटा रखना है, अलिफ तो मोटा होगा,
لا ضالو، ٹھیک ہے، لا ضال، پہلا لام اینڈ دین لون، ٹھیک ہے. اگر میں اسے وقف کروں لا ضالون، مد عارض السکون، ٹھیک ہے. آیت کا نشان بتا رہے اسٹاپ. لا ضالون، اور نون کا توسط شو کرنا ہے. لا ضالون. اور یہ قرآن پاک میں ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور بہت غلطی کرتے ہیں، اس کی ادائیگی ہماری صحیح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کی ادائیگی یہاں اجتماع ساکنین بھی ہو رہا ہے، یہ الف گر گیا، حمزۃ الوصل گر گیا، لام ضاد میں جا کے، کیونکہ لام شمسیہ ہے اس میں جا کے مرج ہو گیا، تو یہ لام ویسے لام کی شکل میں نہیں پڑھا جا رہا، ضاد کی شکل میں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. وَلَض، ٹھیک ہے. سٹاپ نہیں کرنی، نقل کر لے ولد یہ نہیں کرنا، موٹا کرنا ہے اور جماؤ دینا ہے پہلے اس کو، اس کے بعد مد کے بعد لام آ رہا ہے جس پہ ہم نے یہاں لام یا آ رہا ہے نا مشدد لام، تو یہاں ہماری مد لازم بن رہی ہے، ضاد پہ صرف جماؤ دینا ہے. وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ، دونوں لام ادا ہو گئے. غور سے سنیے گا سلو موشن میں. وَلَضَّالِّينَ، پہلا لام سکون والا، لین دوسرا لام. وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک. وَلَضَّالِّينَ. اچھا اب یہ غور طلب ہے. اب یہاں دیکھیں حمزہ فتح ہے اور تا کے دمہ کیسے، اتو ہا کی آواز کو الف کھینچے گا، ٹھیک ہے. اتو ہا، اور پھر جیم آ رہا ہے تو مد لازم کلمی مثقل یہاں بن رہی ہے. اگین اس میں دو بن رہی ہیں، کیسے؟ کیونکہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو واو سکون سے پہلے جب بھی دمہ آتا ہے تو واو مدہ بنتا ہے. اب یہ مد کا سائن بتا رہا ہے کہ یہ دو سے زیادہ سٹریچ کرنا ہے، تو ہم نے کیا ریزن دیکھنی کہ کتنا سٹریچ کرنا ہے. اب یہاں ہمارے پاس آ رہا ہے سکون اصلی یعنی مشدد لیٹر، اور وہ بھی کس پہ ہے؟ نون کے اوپر ہے. اب نون میں ہم آواز ریز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ غنہ بنتا ہے، غنہ ہم ویسے 2.5-3 کاؤنٹ کا کرتے ہیں تو ایکسیپشن ہے. یہاں پہ ویسے ہی ہوگا جیسے غنہ یوزولی ادا کیا جاتا ہے. تو اسے کیسے ادا کریں گے؟ 6 کاؤنٹ ہے کو سٹریچ کریں گے، 6 کاؤنٹ جیم کو کریں گے، اور نون مشدد پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اکمل گریڈ کا غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیسے؟ اتحاجو، ٹھیک ہے. جیم پہلے آواز بند ہوئی اور پھر جو اب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. جو کیسے سٹارٹ کریں گے؟ جونی. اگر کسی کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے ادا کریں تو پہلے آپ صرف اس کو پریکٹس کر لیں. اتحاجونی، ٹھیک ہے. جیم پہ آواز بند ہوگی، آواز بند ہو گئی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں تک پریکٹس کر لی نا، پھر آپ بولیں جونی، ٹھیک ہے. غنے میں کنجوسی نہیں کرنی ہے آپ نے، یہ اللہ کو پسند ہے. اس کی دلیل سورۃ الناس اللہ نے اینڈ کیا غنے پہ، یاد رکھیے گا، کان لگا کے سنتے ہیں میرا رب اس کو، ٹھیک ہے. اتحاجونی، اتحاجونی، غنہ پورا. اتحاجونی، ٹھیک. اینڈ دین یا مدہ نی 2 کاؤنٹس، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسے بہت اچھے سے پریکٹس کیجیے گا اور رب سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہماری زبان کو قرآن کے حروف کے مطابق چلا دے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم دعا کریں اور دعا قبول نہ ہو، ٹھیک ہے. اور جمعے کا دن ہے ماشاءاللہ، ہر دعا قبول ہوگی. سجدے میں کر لیں دعا، نوافل پڑھیں. آخری جو نفل کا جو سیکنڈ جو سجدہ آپ کرتے ہیں اس میں آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. مانگے اللہ پاک سے. عربی کی تو مانگتے ہی مانگتے ہیں نا بخشش کے لیے، یہ بھی اللہ پاک سے مانگے کہ قرآن کے حروف کے مطابق، اور قرآن سے ہمارے دل میں محبت پیدا فرمائیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور
اس کا سورۃ التکویر ہے ہماری، اور آیت نمبر 19 اور 20، ٹھیک ہے. اور آج انشاءاللہ وہ ہم کریں گے، اللہ کے حکم کے ساتھ پریکٹس کریں گے، تجوید کے ساتھ، رولز کے ساتھ، ٹیکنیکس کے ساتھ. الحمدللہ یہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں اللہ کے حکم سے، جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو میں نے اپنے پاکستان میں اپنے ٹیچر سے 4 سال سیکھا، اور پھر عربی ٹیچر سے اجازت جو میں نے لیا، جو انہوں نے مجھ تک پہنچایا، میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے، اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اچھا جی، یہ دیکھیں، 1 منٹ آ جائیں گے، نظر آ رہا ہے نا؟ بس نظر آنا چاہیے. اوکے، یہ جو میں نے ڈارک کیا ہوا ہے یہاں پہ نا، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20. ابھی میں نے پڑھایا ہے نہیں، اور گلا پھر السلام علیکم کر رہا ہے، بیٹھ گیا گلا. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم، آخر میم ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ انہو لقول رسول کریم. انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. ذی قوت عند ذی العرش مکین. I'm so sorry، گلا بالکل. اچھا دیکھیں، اب الگ الگ پڑھتے ہیں. انہو نہو اسٹریچ نہیں کریں گے، جسٹ 1 کاؤنٹ، ٹھیک ہے. اور مشدد ہے، اور ہر غنہ مشدد ہے، اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے. انہو، حمزہ کسرہ ای ہے، ٹھیک ہے. انہو لقول رسول را فتح را، رسول کریم ٹھیک ہے. اگر آپ ہونٹ نہیں جوڑیں گے تو آپ کے جو میم میں توسط ہے وہ شو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. انہو لقول رسول کریم. 2 کاؤنٹس کا ہم نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے، لام کے نیچے کسرتین آ رہی ہے نا، تنوین آ رہی ہے، تنوین میں نون چھپا ہوا ہے، تو نون سکون کے رولز پہ ہم جائیں گے. ہم دیکھیں گے یرملون میں سے ہے، تو اگر ہوتا یہاں پہ نہیں ہے تو ادغام ہو جاتا، اور تھروٹ کے لیٹرز ہیں تو ہم نون کا اظہار کرتے، تو یہاں نہیں ہے تو اظہار نہیں ہو رہا. با ہوتا تو ہم نے یہاں پہ اقلاب کرنا تھا، تو نہیں ہے با، تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، دود، طا، ظا، فا، قاف. کاف میں سے لیٹر آ رہے ہیں، اخفا کا لیٹر باریک اخفا کریں گے، فنگر ٹپس پر یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ رسول کریم. پھر ذی پہلے الگ پڑھ لیتے ہیں. ذی یا مدہ، ذی 2 کاؤنٹس. ذی، ذال کسرہ، ذی، اینڈ جب مد ہوگا کسرہ ڈبل ہو جائے گی تو یا مدہ بنے گا. ذی ذال کسرہ ذی، ذال کسرہ ذی، ذی، تو جب اسے ڈبل کیا ذی، آواز نیچے جائے گی، مد ہے، الجوف سے ادا ہو رہا ہے. قوتن، قوہ، واو مشدد، وقفاً وصلاً ثابت ہے، جماؤ دینا ہے. قوتن، قوہ، وا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. قو بھی نہیں پڑھیں گے، او ساؤنڈ نہیں ہوگا. عربی میں، عربی جو قرآن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، قو کی آواز آئیں گی، قاف دمہ قو. قوتن عند، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ عند، اور یہاں پہ عند، کیونکہ نون سکون کے بعد دال آ رہا ہے، دال اخفا کے لیٹر میں سے ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے گنوائے ہیں لیٹر. عند
عند عند عند کاملہ گریڈ کا 2 سیکنڈ لانگسٹ بولنا ہے، ٹھیک ہے. عند عند. اخفا کا رول کیا ہے، اخفا کا طریقہ کیا ہے، میکینزم کیا ہے کہ جب ہم حرف اخفا دال کو دیکھیں گے باریک اخفا ہے تو رائٹ اوے اس کے مخرج کے قریب ہم جائیں گے، کیونکہ یہ کاز کر رہا ہے نون پہ اثر اس کا ڈل رہا ہے. کیا اثر ڈل رہا ہے؟ کیونکہ یہ نہ نون کے مخرج سے قریب ہے نہ دور ہے. قریب ہوتے ادغام ہو جاتا، دور ہوتے اظہار ہو جاتا، تو درمیانی فاصلے پر ہیں، تو اس وجہ سے یہاں ہم اخفا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نون کو چھپا رہا ہے، ٹھیک ہے، باریکی سے چھپا رہا ہے، لیکن اقواہ گریڈ کا اخفا ہے یہاں. اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو پھر کیا ہوگا، اخفا ہمارا حقیقی نہیں ہوگا، نون یا تو ظاہر ہوگا یا مرج ہو جائے گا، ٹھیک ہے. عند 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 ذی سیم ذی العرش العر، لام میں بھی توسط، را میں بھی درمیانی آواز چلے گی پارشلی. العرشی العرشی العرشی، عین باریک، عرشی نہیں بولیں گے، عر عر عر. العرشی العرشی العرشی، شین کسرہ شی، شے نہیں بولیں گے. العرشی مکین مکین، روانی میں مکین یا مدہ، اسٹاپنگ کیا ہوگا، مکین، آن اسٹاپنگ مکین. ہم نے 4 کاؤنٹس کا ہم نے 4 رکھا ہے، تو ہم نے مد عارض للسکون 4 کاؤنٹس پہ اسٹاپ کرنی، ٹھیک. مکین مکین. ذی قوت، تین کیوں ہم نے ظاہر کر کے نون کو پڑھا، کیونکہ تھروٹ لیٹر میں سے عین آ رہا ہے، تو یہاں پہ نون کا اظہار کریں گے، اظہار حقیقی ہے، ٹھیک ہے. ایک کاؤنٹ کے لیے نون کے مخرج پہ جائیں گے، اس کو تمام تر صفات کے ساتھ ہم نے ادا کرنے. ذی قوت عند عند ذی قوت عند ذل، یا ڈراپ ہو گیا اجتماع ساکنین ہے. اچھا یاد رکھیے گا، جو حروف مدہ ہم جیسے روانی کر رہے ہیں، اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، حروف مدہ روانی میں جیسے گر رہے ہیں نا، یہ گر گیا ہے، یا حمزۃ الوصل بھی، تو پھر وہ عارضی حروف علت کہلاتے. علت بیماری کو کہتے ہیں، او ای کی آوازیں، الف واو یا. جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو منہ سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں نا، او ای، تو یہ علت والے حروف ہیں. تو یہ حروف جب ڈراپ ہوتے ہیں تو عارضی حروف علت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تو ہم نے اسے ڈراپ کر دیا، ذال ڈائریکٹ لام سے مل گیا، ٹھیک ہے. ذی قوت عند ذی العرش ذی العرش مکین. ذی قوت عند ذی العرش عرشی عرشی العرشی العرشی مکین. صدق اللہ العظیم. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسے بہت اچھے سے پریکٹس کرنا ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. میرا رب اسے مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے. اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین. اور اس کاوش کو میرا رب قبول فرمائے ہم سب کی طرف سے. جو اس میں شامل ہیں، اس وقت جتنے بھی لوگ شامل ہیں، سب کے سب اس پلیٹ فارم پہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی طرف سے اللہ قبول فرمائے، سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے، سب کے لیے حسن خاتمہ کا سامان بنائے، آمین. اور میرا رب سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو لا، ایسے لوگوں کے دل قرآن کے لیے نرم زمین بنا، تاکہ وہ تجھ سے جڑ جائیں. جو مقصد ہے میرا تجھ سے جوڑنے کا اللہ، وہ لوگ جڑ جائیں، کسی صورت جڑ جائیں آپ سے. اور اللہ تعالیٰ جسے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کام لیتا رہے ہمیشہ. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آنکھ بند ہو جائے. جب بھی انسان اٹھے صبح تو یہ سوچے آج میرا شاید آخری دن ہے، کیونکہ ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے زندہ رہنے کا. زندہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کتنی لکھی ہے وہ میرا رب جانتا ہے. جب ہم اس ارادے کے ساتھ صبح اٹھیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے آج مطلب زندہ رہنا ہے یا نہیں، یا اگلا لمحہ میرے پاس ہے یا نہیں، تو ہمارے خود بخود سارے کرتوت صحیح ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا، ہم نیک اعمال کی طرف، پھر بھی انسان شیطان اپنی طرف کھینچے گا. پھر کیا بولنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اور لیفٹ سائڈ پہ تھو تھو کر دینا جب وہ بہکائے، اور بس
ذکر کریں کثرت سے، جب فالتو بیٹھیں ذکر کریں، رب کو یاد کریں، قرآن پاک پڑھیں. ہاتھ میں بس آپ کی یہ کتاب ہونی چاہیے، سینے میں ہونی چاہیے، زبان پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جس حالت میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اسے رکھیں اپنے پاس. رب سے دعا ہے میرا رب جہاں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اسما کے والد کو مکمل شفا عطا فرمائے. جو ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ سب کچھ نہ ہو، اس کے بغیر ہی انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ مل جائے، اور ان کا والد کا سایہ ان پہ سلامت رکھے. ایسے جتنے لوگ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے دنیا میں جو بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جو خود بیمار ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پیارے بیمار ہیں، ان کے دعا کر رہے ہیں، میرے رب ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. ان کے والدین، ان کے اپنے پیاروں کے حق میں جو فوت ہو گئے، اللہ ان کے سفر آسان کرے آخرت کا، ان کے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دے، اور ان کے اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. اور جن کے روزی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین روزی کے دروازے کھولے. اور اس گروپ میں کوئی روزی کمانا چاہتا ہے تو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، تو آپ وہ ضرور سن لیجئے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین روزی کے دروازے کھولے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، کیونکہ وہ رب ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے نا، ہم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ، اور جو لوگ آپ کو سب سے زیادہ آپ کو برے لگتے ہیں نا، ان کو سب سے زیادہ دعا دیا کریں، اس لیے کہ وہ دعا آپ کے حق میں پہلے قبول ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ بدعا دیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو سب آپ کے پہلے گلے میں پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ پہلے تو ہماری نیتیں خالص کر لیں اپنے لیے. جب اللہ کے لیے خالص ہوں گی تو کسی سے نفرت نہیں کریں گے، بلا وجہ کی دشمنی عداوت نہیں رکھیں گے، کسی سے بھی نہیں رکھنی، کسی وجہ کسی قسم کی بھی. ہر ایک سے محبت کرنی ہے، اور رب سے دعا کرنی ہے کہ ہمارا دل حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نرم بنا دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح منیب بنا دے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تو پلٹ کر جاتے تھے وہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ولی اللہ بنا دے. ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا، جو چغلی نہیں کھاتا، جس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت نہیں ہوتی، محبت کرتا ہے ہر ایک سے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمارے نصیب میں حسن خاتمہ لکھے. جس کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک بنا کے ہمارے لیے سکھ کا سامان بنائے. جن کے نہیں ہیں اللہ انہیں نیک پاکیزہ صالح اولادیں نصیب فرمائے، اور ان سے بہترین کام لے. آنے والے جتنے مہمان ہیں قیامت تک، میرا رب ان سے بہترین کام لے اور سب پر جہنم کی آگ حرام کر دے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں جو اللہ کے مومن بندے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی ساری کھڑکیاں کھول دیں. علم والا علم، اور جو ہم پڑھا رہے ہیں اور جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اسے اللہ قبول فرمائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ علم والے کے لیے تو جنت کے باغات ہیں. دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کس طرح طالب علم، کس طرح آتے فرشتے زمین سے اچک کے لے جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں جنت کے باغوں کی طرف. بڑے بڑے واقعات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے معجزات انسان کو دکھاتے ہیں. اللہ ہم سے قبول فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں، میرا رب انہیں نیک پاکیزہ اولادیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، انہیں اللہ نصیب فرمائے، ان کے حق میں ان کے لیے خیر کا باعث بنائے. اللہ ہمیں دونوں جہانوں کے خسارے سے بچائے، اور ہمارے لمحے میں خیر ڈالے. اگر کوئی شر ہو تو اسے خیر سے بدل دے. آمین. ہم تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دے. آمین یا رب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.